لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ وہ انسان افضل ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سرطان سے جدا سرطان سے جدا سرطان سے جدا سرطان سے جدا جو انسان اپنے نبی کا وفادار نہ ہو کیا اس کی اوقات زیادہ یا چار ٹانگوں والے کتے کی اوقات زیادہ جو اپنے مالک کا وفادار تو ہے مالک دنیاوی مالک چار ٹانگوں والے کتے کی میں بات کر رہا ہوں کس دی گل ہو رہی ہے جی اب یہ دونوں کا تقابل کرا رہے ہیں سنیں دو ٹانگوں والے انسان کا اور چار ٹانگوں والے کتے حیوان کا مالک کتے کو روٹی پھینکتا ہے تو کر گیا اس طرح دور کتا دو سوکھی روٹی کھا جانے کے بعد کیوں بھی چوپڑی روٹی ہوتی ہے جناب کوئی چھوٹا گوشت ہوتا ہے جناب اس کے بعد کوئی میٹھا ہوتا ہے کتا دو سوکھی روٹی کھا جانے کے بعد وہ اپنے مالک کے ساتھ وفا کرتا ہے پوری رات جاگتا ہے سردیوں کی سرد راتوں میں مالک اندر سوتا ہے کتا کوٹھری میں نہیں بیٹھتا پوری رات بو بو کر کے مالک کی حویلی کے گرد پھیرے مارتا ہے مالک کی عزت کا بھی حفاظت مالک کے مال کی بھی حفاظت بتاؤ کتا دو سوکھی روٹیاں کھا جانے کے بعد اپنے مالک کے ساتھ وفا کر گیا لیکن جی آج کا وہ مسلمان ہے جس کو آقا مولا کے سب کے اسلام ملا ایمان ملا قرآن ملا شکلیں ملی عزتیں ملی یہ مرتبہ مقام ملا تو پھر بتاؤ کہ ہم حضور کی عزت کی پہرے داری کیوں نہ کر سکے راتی جاگے کرے عبادت بابا بھلے شاہ صاحب نے فریضہ قلم اٹھایا آپ فرماتے ہیں کہ راتی جاگے کرے عبادت اور راتی جاگے کتے تہتی ہوتے کیونکہ بھوکڑ تو بند نہ ہوندے جان لیتے ستے تہتی ہوتے اور پر مالک اپنے در نہیں ہو چھڑتے آج ایک تھانے دار آ جائے کہ اندر جناب پرچہ کاٹ دیا جائے گا بندہ کہندہ میرا لبیک کے ساتھ تعلق نہیں آپ کی ٹرانسمیشن لائیو کوریج آپ کو نہیں دی جائے گی اچھا جی ہم تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگا دیں جی چوک دا جدو دھرنا ختم ہویا نا جی اختتامی دعا کے بعد سارا نیشنل انٹرنیشنل میڈیا آ گیا سامنے اس ساتھ کیمرے لگے تو امیر المجاہدین اس طرح سامنے جلوہ گار انہوں نے کہا جناب آپ صرف 1 منٹ کا کلپ دے دیں تو آپ نے آگے سے پتہ کیا فرمایا انہوں نے کہا جناب کیمرے لگے ہیں اور لائیو کوریج ہے آپ نے پھر سامنے سے خطاب فرمایا آپ نے فرمایا ایک کیمرہ چپ کے لے جاؤ آپ نے فرمایا ہم محمد عربی کے غلام اور ہمیں یہ چھوٹے موٹے کیمرے نہ دکھاؤ ہمیں ان کیمروں کی ضرورت کوئی نہیں تم کوریج نہیں دیتے ہمیں اس کی کوئی پرواہ کوئی نہیں جن مالک کا کام ہم کر رہے ہیں مدینہ پاک سے وہ براہ راست ہمیں دے رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کتے دی گل کر رہے بابا بھلے شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ مالک اپنے در نہیں ہو چھڑ دے پاوے وجن 100 جتے تہتے ہوتے فرماتے ہیں 100 جتے بھی کتے نو لگنا تے چوم چوم کر کے آدھا مالک دی دہلیز سے واپس ہی ہے یہ آج کا مسلمان ہے کہ جو شکل بناتا ہے تو یہودی کی طرح چال چلتا ہے تو ہندو کی طرح لباس پہنتا ہے تو نصرانی کی طرح اور جاتا ہے تو در مصطفیٰ میں نہیں کوئی بنی گالا کی طرف تو کوئی جاتی عمرہ کی طرف پر در مالک اپنے در نہیں ہو چھڑ دے پاوے وجن 100 جتے تہتی بتے اور بھلے شاہ کوئی راست نہ آج لے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے بھلے شاہ کوئی راست نہ آج لے نیتے بازی لے کے نے کتے تہتی اے نا ایک فتح جنگ دے کتے تے چکوال دے کتے ساڑھے تو نمبر لے جا حضور کے ساتھ آپ نے وفا کرنی ہے کریں گے جی انشاءاللہ جس نے سمجھ آئے نا اس ہستے کی گل کافی ہے جس نے نہ سمجھ آئے تو بڑی بڑی پیری کر کے بھی تے باپ کی کہتا ہے جناب ٹھیک ہے حضور کا نعرہ نہ لگے تو کیمرہ آن ہے ایسے کیمرے کو ہم نے کیا کرنا ہے آج لوگ کہتے ہیں جناب بہت بڑے حضرت صاحب ہیں پیر صاحب ہیں ان کے روحانی وظائف ہیں بہت بڑی تسبیح ہے اور بہت بڑی گدی ہے وہ نہیں نکل سکتے حضور کی عزت کے لیے ان کے اپنے معاملات ہیں اپنے وظائف کرنے ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ ہے ایک اپنا مجاز ہے آپ بتاؤ جی
کیا حضرت امام حسین سے بڑھ کے کسی کے پاس گدی ہے؟ شاہ جی بیٹھے، کیا حضرت امام حسین سے بڑھ کے بھی کوئی سید ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی جناب سجادہ نشین، آپ سے بڑا کوئی گدی نشین، آپ سے بڑھ کر کوئی پیر طریقت، آپ سے بڑا کوئی رہبر شریعت، آپ سے بڑا کوئی تسبیح پڑھنے والا، آپ سے بڑا کوئی وظائف کرنے والا، آپ سے بڑا کوئی روحانی پرواز پڑھنے والا، اور آپ سے بڑا کوئی چلتا پڑتا جنتی؟ حضور نے فرمایا یہ میرے حسین ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اتنا سب کچھ بڑا، آپ سے بڑا کوئی شیخ الحدیث، آپ سے بڑا کوئی شیخ القرآن، آپ سے بڑے کوئی پیر صاحب، کوئی حضرت صاحب نہیں۔ لیکن جب حضور کی دین کی باری آئی، امام حسین نے مدینہ چھوڑا، پہلے آپ گئے بیت اللہ کے سامنے، بیت اللہ شریف کے سامنے آپ کھڑے ہیں، سنو جی یہ ہے حسینیت۔ بیت اللہ کے سامنے آپ نے کھڑے 8 ذی الحجہ، آپ نے احرام جون سے نا وہ اس طرح آپ نے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو یاد رہے، آپ نے جناب اس طرح احرام باندھ لیا حج کے لیے۔ 8 ذی الحجہ ہے، 2 دن بعد حج آغاز ہو چکا تھا، آپ نے جو احرام باندھا یہ ہے جی حسینیت، اور یہ وہ امام حسین ہے جو 25 حج پیدل اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ یہ 26واں حج تھا امام حسین صاحب۔ ہمارے حضرت صاحب یہ فرماندے سے ڈیوٹی تو شاہ جی آپ کی، ہم تو آپ لوگوں کی نوکری کر رہے ہیں نا، میدان تو یہ سارا سیدوں کا ہی ہے۔ آپ نے جناب یہ ہیں سیدوں کے سردار امام حسین، اور سید اتنا سچا ہوتا ہے، آپ نے جناب احرام باندھا 8 ذی الحجہ بیت اللہ شریف کے سامنے مکہ المکرمہ کے اندر احرام باندھا، بیت اللہ کے سامنے پوری دنیا کے مسلمانوں کا منہ جو ہے نا رخ وہ بیت اللہ کی طرف تھا، کپڑے اتار کے پورے مسلمان جو سے وہ کے آرام باندھ رہے تھے۔ امام حسین نے کیا کیا؟ آپ نے باندھا ہوا آرام اتارا۔ سندے جائیں جی، سیدی یہ ہے اور پیری یہ ہے، اور فقیری بھی یہ ہے اور حسینیت یہ ہے۔ آپ نے باندھا ہوا آرام اتارا، یہ ہے پیر طریقت رہبر شریعت، باندھا ہوا آرام اتارا، حج کو عمرے میں تبدیل فرمایا۔ سمجھے؟ پہلی بات باندھا ہوا آرام اتارا، حج کو عمرے میں تبدیل فرمایا، اس کے بعد بیت اللہ شریف کو چھوڑا اور میدان کربلا کی طرف منہ کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جناب حج ہے بہت بڑا فریضہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف، پوری امت جو ہے وہ احرام باندھ رہی ہے، تو آپ باندھا ہوا احرام اتار رہے ہیں، دنیا کا رخ بیت اللہ کی طرف، آپ بیت اللہ کو چھوڑ کر میدان کربلا کی طرف جا رہے، تو حج تو بہت بڑا فریض ہے، آپ حج کو چھوڑ رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حج بہت بڑا فریضہ، بلکہ امام حسین سے زیادہ اس وقت دنیا میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ حج ہے کیا۔ آپ کو آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہ معلوم کہ حج بہت بڑا دین کا فریضہ، ہمیں یہ بھی معلوم کہ اس کی بہت بڑی برکتیں، لیکن حج سے کئی گنا بڑا فریضہ میرے نانا کا دین بچانا ہے۔ حج چھوٹا فرض ہے، حضور کی عزت اور حضور کا دین بچانا اس سے بڑا فرض ہے۔ پھر آپ جناب میدان کربلا کی طرف چلے، تو بتاؤ امام حسین کا نام قیامت تک زندہ، جڑے بدر حسینی ایسن انہوں کا بھی نام قیامت تک زندہ، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا، حسینیت کے راہ پہ چلے۔ تو انشاءاللہ صدیاں گزر جانے کے بعد قیامت تک بھی اس دنیا میں جب جب کوئی بھی حسین کا خادم آئے گا اس کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ پھر جو حسین کے خادم کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کا بھی نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی عزت ناموس کی پہرے داری کے حوالے سے سنیں جی، تو جو ہے جی ساروں کی حضرت ممتاز حسین قادری صاحب سبحان اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حضور علیہ السلام کی عزت پر پہرا دیا، دیا جی اونچا جی، دیا نا جی، دیا۔ ممتاز قادری صاحب ہمارے ہیرو ہیں، بے شک ہیرو ہیں جی، بے شک۔ اب چونکہ میں خود پولیس میں رہا، آپ نے 27 گولیاں ماری ایس ایم جی کی گستاخ رسول وقت کے گورنر کو۔ 27 گولیاں چلنے میں زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 سیکنڈ۔ 5 سیکنڈ لوگوں کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، مساجد بناتے، مدارس بناتے، داڑیاں مبارک سفید ہو جاتی ہیں، قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے، ان ساری چیزوں کی اپنی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی رفعت اور مقام ہے، لیکن
لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہزاروں سال کی عبادت انسان کو وہاں نہیں لے کے جا سکتی جہاں حضور کی عزت ناموز کی پہرے داری کا 1 سیکنڈ انسان سے 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز. آج جرنیل کے نام سے واقف کوئی نہیں. آپ کو نہیں پتا کہ 5 صوبوں کے جرنیلوں کا کیا نام اور ڈی اے جی کا کیا نام, چیف آف آرمی سٹاف, جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا کیا نام اور نیول چیف کا کیا نام, ایئر چیف کا کیا نام اور چیف کمشنر کا کیا نام, سیکٹری کا کیا نام, جس کے ماتحت سارے جرنیل. کسی کو پتا تو ایک بندہ کھڑا ہو کے ہوتا ہے, لیکن ہو 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل. ابھی نہیں, قیامت تک ممتاز قادری کا نام زندہ. وجہ کیا آپ بتائیں, کیا ممتاز حسین قادری شیخ الحدیث تھے, شیخ القرآن, پیر طریقت, رہبر شریعت, بہت بڑے مفتی, بہت بڑے عالم دین. آپ تھے 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل, زیادہ سے زیادہ تنخواہ 20,000, لیکن حضور کی عزت میں پہرا دیا 5 سیکنڈ کے لیے. پوری زندگی آپ لوگوں کی گزری. سنیں جی حضور کی عزت کی, حضور کی ناموز کی پہرے داری کی برکت, 5 سیکنڈ ہم کہتے ہیں جی. پاکستان کے نام 5 سیکنڈ, لوگوں کی زندگیاں گزر گئی. اب سننا جی یہ 5 سیکنڈ کی برکت کیا ہے. حضور کی عزت میں پہرا دیا کتنی دیر کے لیے. کوئی ایک بندہ جھٹ سے کھڑا ہو, کوئی بندہ بتایا جناب کتنے سیکنڈ آپ کی عمر ہے. ہزاروں لاکھوں سیکنڈ گزر گئے, لیکن یہ 5 سیکنڈ ہم ساروں کی زندگیوں کے اوپر بھاری. 5 سیکنڈ آقا و مولا کی عزت ناموز پر پہرا دیا. گولیاں مار جانے کے بعد, پہرا دے جانے کے بعد پرچہ ہوا, ہتھکڑی لگی, بیڑی لگی, تھانے سے جوڈیشل ہو کے ہڈیالہ کی جیل میں گئے. باہر کا ایک مولوی اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہنے والا, کینیڈا کے جب پونڈ اس نے کھائے نا تو غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب کے خلاف اس نے 6 گھنٹے کی تحریر کی, اور اس نے یہ موقف اپنایا کہ ممتاز قادری صاحب تو معاذ اللہ قاتل ہیں, یہ تو مجرم ہے, انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا, انہوں نے تو بندہ مار دیا. تو ایک مفتی صاحب اڈیالہ کی جیل میں گئے, غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب سے ملاقات کے لیے. جا کے عرض کی کہ جناب باہر تو ایک نیا فتنہ آ گیا, آپ تو جیل کے اندر مزے لوٹ رہے, باہر تو نیا فتنہ آ گیا. ایک بہت بڑا مولوی ہے, اس نے آپ کے خلاف 6 گھنٹے کی تحریر کی, اس نے دلائلوں کے انبار لگا دیے. وہ بکواس کرتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ تو قاتل ہیں, آپ نے تو ناحق بندہ مار دیا, آپ تو مجرم ہیں. تو ممتاز قادری صاحب نے آگے سے مسکرا دیے, مسکرائے. آپ نے فرمایا مفتی صاحب تو میں پریشان ہو گئے, اور ایک مولوی نا پوری دنیا بھی میرے